ایک ایسا شخص جس نے اپنے پورے گھر کو کیمرے جیسا بنا کر اپنے بچوں کے نام بھی کیمروں کے نام پر رکھ دیے۔ ایک ایسا 6 سالہ بچہ جو اپنی بہن کی خاطر موت سے لڑ پڑا۔ اور کیا آپ نے کبھی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایسا ماسک دیکھا ہے جو تقریباً 5 لاکھ سے زائد رقم کا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی عجیب و غریب اور حیران کر دینے والی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں سکسیس جرنی۔ دوستو، آن لائن اشیاء گھر میں منگوانے کے لیے متعدد ممالک میں روبوٹ کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس دور حاضر اور حالیہ انٹرنیشنل وبا کے زمانے کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے زمانے میں یہ سب سے بہترین عمل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن حال ہی میں کولمبیا کی سپر مارکیٹ میں صارفین تک ضروری اشیاء پہنچانے کے لیے کتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ 8 سالہ کتا ایروز ایک ٹوکری میں پھل، سبزیاں اور دیگر ضروری اشیاء سپر مارکیٹ سے لے کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا ہے۔ کتے کی مالکن کا کہنا ہے کہ ایروز سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی فاصلہ رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور اس سے لوگ بھی بے حد خوش ہوتے ہیں۔ دوستو، چین کا ایک ایسا انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود پچھلی 3 دہائیوں سے بندروں کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے۔ چین کے صوبے شانسی سے تعلق رکھنے والے ہیانگ ایسے انسان جو کئی برس سے بندروں کی طرح چل رہے ہیں اور انہی کی طرح درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ 30 سال قبل چڑیا گھر میں ایک بندر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، جس کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی اور ان کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی۔ 50 سالہ شہری 20 سال کی عمر سے اسی طرح ورزش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ورزش کرنے سے بے حد لطف آتا ہے۔ دوستو، بھارتی شہری نے سونے اور ہیرے کے ماسک کے بعد پراٹھے والے ماسک بھی متعارف کروا دیے۔ بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے فیس ماسک کی شکل کا پراٹھا تیار کیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ریسٹورنٹ میں ماسک کی طرح دکھنے والے 2 پراٹھوں کے ساتھ گریوی صرف 50 روپے میں ملتی ہے۔ ریسٹورنٹ مالک کا کہنا ہے کہ ماسک کی شکل والے پراٹھوں کو بنانے کا مقصد لوگوں کو صرف آگاہی فراہم کرنا ہے۔ آگاہی فراہم کرنے کے منفرد انداز کو سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی سونار نے ہیرو سے سجے ماسک فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیے؟ کرونا وائرس کی جان لیوا وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس خطرناک وبا کو روکنے کے لیے ماہرین کی جانب سے ہر شخص کو ماسک پہننے کی سختی سے ہدایت کی جا رہی ہے۔ ماسک کے حوالے سے استعمال کی وجہ سے جہاں اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، وہیں منفرد ڈیزائن کے نت نئے ماسک بھی مقبول ہو رہے ہیں۔ دوستو، چین کے شہر ووہان میں ایک 26 سالہ شخص جس کا نام زہو بتایا گیا ہے، اس کا 5 ماہ کے لاک ڈاؤن کے دوران 100 کلو گرام وزن بڑھ گیا ہے، جس کے بعد اسے ووہان کا سب سے زیادہ تیز موٹا ہونے والا شخص قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وبا سے قبل بھی زہو موٹا تھا۔ اس کا وزن اس وقت بھی 100 کلو گرام سے اوپر تھا، لیکن وہ باہر جا کر واکنگ اور تھوڑا بہت ورک آؤٹ کرتا تھا اور اپنا وزن چیک کرتا رہتا تھا۔ مگر جب سے لاک ڈاؤن ہوا، وہ ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عرصے میں اس نے 100 کلو گرام وزن بڑھا لیا، جس کے بعد اب اس کا وزن 280 کلو گرام ہو چکا ہے۔ زہو کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک دن زہو کی کال آئی، جس میں اس نے یہ بتایا کہ وہ 48 گھنٹے سے سویا نہیں ہے۔
اس کا وزن لاک ڈاؤن میں حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے اور اب اس کو طبی علاج کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ زہو کی کال کے بعد ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سے مشورہ کیا گیا، پھر اس کے بعد زہو کے گھر ایمبولینس اور طبی عملے کو بھیج کر 1 جون کو ان کو ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ متعدد ہاسپٹلز میں زہو کا کیس لینے سے انکار کر دیا گیا، جس کے بعد آخر میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہیں ہم نے داخل کیا، تاہم انہیں اب ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زہو کو موٹاپے کے باعث کئی امراض لاحق ہے، جیسا کہ پیٹ میں درد، دل پر دباؤ پڑنا اور بلڈ پریشر۔ دوستو، ماہرین نے حیرت انگیز طور پر پہلی بار مریخ کے آس پاس سبز روشنی کا گھیرا دریافت کیا ہے، جو کہ ہماری زمین پر شعاعوں اور آکسیجن جیسے لیئر سے مماثلت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روشنی اس سے پہلے زمین کے علاوہ کسی بھی سیارے پر نہیں دیکھی گئی۔ ماہرین کے مطابق جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اور زمین کی سطح پر مالیکیولز اور ایٹم سے ٹکراتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ شعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستو، سری لنکا میں دنیا کا پہلا زیر آب یا انڈر واٹر میوزیم عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سری لنکا کے شہر گول کے ساحل کے نزدیک 50 فیٹ سمندر کے نیچے تعمیر کیا گیا میوزیم۔ اس میوزیم میں موجود تمام سامان سری لنکن بحریہ کی جانب سے ایکو فرینڈلی مادے سے تیار کیے گئے ہیں۔ عوام کی بڑی تعداد نے زیر آب میوزیم کی سیر کے دوران رنگ برنگی مچھلیوں کے ساتھ تیراکی بھی کی اور بحری زندگی کا بھی قریب سے مشاہدہ کیا۔ دوستو، بھارت کے شہری جو کہ ایک ماہر فوٹوگرافر بھی ہیں، ان کو عکس بندی یا فوٹوگرافی کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ انہوں نے 3 منزلہ مکان بھی کیمرے کی طرح بنا دیا ہے اور یہاں تک کہ اپنے 3 بیٹوں کے نام بھی کینن، نیکون اور ایپسن جو کہ مشہور کیمرہ برانڈ ہیں انہی کے نام پر رکھے ہیں۔ مہاراشٹر کے شہر بلگرام کے رہائشی روی ہنگل ایک مشہور فوٹوگرافر ہیں۔ انہوں نے فوٹوگرافی کے اپنے اس جنون کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی 3 منزلہ گھر کو ایک پرانے کیمرے کی طرح بنایا، جس پر بہت ہی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے۔ اس گھر میں کئی کھڑکیوں کی شکل بالکل کیمرہ لینس کی طرح ہیں، جبکہ سامنے کی طرف فلیش بنایا گیا ہے۔ مکان کے سامنے والے حصے پر فلم کے رول کا ایک خوبصورت ڈیزائن بھی بنایا گیا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش میں طبی تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون نے نارمل ڈیلیوری سے پہلے ایک لڑکے کو جنم دیا اور اس کے 26 دن بعد جڑواں بچوں کی پیدائش بھی ہوئی، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل ہیں۔ 20 سالہ عارفہ سلطانہ نے پہلے بچے کو قبل از وقت جنم دیا، تاہم اس بچے کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر نے اس کے دوسرے رحم کو کمپلیٹلی نظر انداز کر کے اسے گھر بھیج دیا۔ 26 روز بعد دوبارہ عارفہ سلطانہ کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور اس بار جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن میں ایک بیٹا تھا اور دوسری بیٹی۔ زچگی کی ماہر ڈاکٹر شیلا پدھ نے کہا کہ وہ یہ نہیں جان پائیں کہ عارفہ اب بھی حاملہ ہے اور 26 روز بعد ان کے ہاں 2 جڑواں بچے بھی ہوئے۔ علاج کے بعد عارفہ کو اپنے تینوں بچوں کے ساتھ گھر روانہ صحت مند طریقے سے کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق پیدائشی طور پر عارفہ سلطانہ کے 2 رحم اللہ پاک نے اسے بخشے ہیں۔ دوستو، مریم نامی ایک خاتون ہے جس کے 44 بچے ہیں، جنہیں 4 مرتبہ 2 جڑواں بچے تو 5 مرتبہ 3 جڑواں بچے اور 5 مرتبہ ایک ساتھ 4 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ مقامی علاقے والوں نے اسے سب سے زرخیز عورت کا خطاب بھی دے دیا ہے۔ مریم کی شادی 12 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور 1 سال بعد ہی انہوں نے اپنے پہلے بچے کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مریم پر مزید بچے پیدا کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی مریم کی خواہش کے بعد لگائی گئی،
جب مریم نے کہا کہ وہ 6 اور بچے پیدا کر کے 50 کی گنتی پوری کرنا چاہتی ہے، کیونکہ مریم کے والد کے بھی 45 بچے تھے اور وہ ان سے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ محکمہ صحت نے ڈاکٹرز کے مشورے پر مریم کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس پر مزید بچے پیدا کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس طرح مریم کو کوکھ یا رحم کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ماہر نفسیات کی نظر میں اتنے سارے بچوں کی کفالت کے لیے بہت سا سرمایہ درکار ہوتا ہے، جو سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے گمبھیر سماجی اور دماغی مسائل جنم لیتے ہیں۔ دوسری جانب سلائی بنائی اور عورتوں کا بناؤ سنگھار کر کے بیوٹی پارلر چلا کر روزی روٹی کمانے والی مریم کا کہنا ہے کہ بچے خدا کی طرف سے تحفہ ہیں اور میری خواہش صرف یہ ہے کہ میں انہیں تعلیم اور خوشحال مستقبل دے سکوں، اور اس کے لیے میں تک و دو بھی کر رہی ہوں، لیکن وسائل کی عدم فراہمی آڑے ہاتھ آ رہی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہن اور بھائی کا تعلق ایک عجیب کشش اور محبت کے ساتھ بنایا ہے، اور اس محبت کے لیے مشرقی کلچر یا مغربی ثقافت کی شرط قطعی نہیں، بلکہ بھائی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ان کی اپنی بہن کے لیے محبت دن بدن ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ بھائی بہنوں کے ہمیشہ ہی محافظ ہوتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی عمر کی قید نہیں ہوتی، اور اس بات کو امریکہ سے تعلق رکھنے والے 6 سال برجر نے حقیقی معنوں میں ثابت کیا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ 9 جولائی کو پیش آیا جب ایک کتا برجر کی چھوٹی بہن، جس کی عمر صرف 3 سال تھی، اس پر حملہ آور ہوا اور وہ بچی اس کتے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ اپنی کم عمری کے سبب اس خطرناک کتے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، مگر اس وقت اس کا بھائی برجر، جو کہ خود بھی اس وقت صرف 6 سال کا تھا، اس کتے سے ڈرنے کی بجائے اس کتے اور اپنی بہن کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، اور اس کتے نے برجر کی بہن کو چھوڑ کر برجر پر حملہ کر دیا اور برجر کے چہرے پر اپنے دانتوں سے وار کر دیے، مگر برجر اس شدید ترین تکلیف کے باوجود مقابلے سے پیچھے نہ ہٹا اور اس کتے کو مار بھگایا اور آخرکار اپنی بہن کو بھی بچا لیا۔ کتے کے کاٹنے کے سبب برجر شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس نے اپنی بہن پر ایک آنچ نہیں آنے دی۔ لیکن اس معاملے کے نتیجے میں جب برجر کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے برجر کو 90 ٹانکے لگائے۔ ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ برجر کو ایک طویل عرصے تک زیر علاج رہنا پڑے گا، اور اس حملے کے 22 چہرے پر جو نشانات پڑے ہیں اس کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے صحیح کرنا پڑے گا۔ برجر کی بہادری کے اس کارنامے کے بدلے انہیں دنیا بھر کے لوگوں اور ہالی ووڈ کے کئی اداکار اور میڈیا اور اسپورٹس پرسنالٹیز کی جانب سے بہت سراہا گیا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں، ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید بہترین فیکٹس کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔